السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے رہبر، سلام ان پر کہ اسرار محبت جنہوں نے سمجھائے، سلام ان پر کہ جنہوں نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام ان پر کہ جنہوں نے خون کے پیاسوں کو قبائے دے، سلام ان پر کہ جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میری اتنی بساط ہے، نہ الفاظ میں اتنی طاقت کہ میں آپ اللہ کی ذات مبارکہ کے متعلق کچھ کہہ سکوں، لیکن محبت ہے جو کہتی ہے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کی بارگاہ میں پیش کر دوں، تحریر نہیں جذبے لکھوں۔ بتاؤ کیا تھے میرے نبی، اللہ تاریخی عالم پہ نظر ڈالتی ہوں تو کوئی شخص ایسا دور دور تک نہیں دکھائی دیتا جو اپنے خون کے پیاسے شخص کے لیے کہہ رہا ہو۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے ایمان ہے۔ کون ہے ایسا جو اس بات پر پریشان ہو اٹھے کہ مجھ پر کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا اور خبر گیری کے لیے جا پہنچے؟ کوئی ہے جو گالیوں کے بدلے دعائیں دے رہا ہو؟ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کی اولاد میں سے ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کون ہوگا جو خود قیدیوں کا فدیہ دیتے دکھائی دیتے ہیں؟ اور قیدی بھی کون جو اسلام کے دشمن، آپ کی جان کے دشمن ہے؟ تاریخ دیکھتا ہوں تو معمولی گالم گلوچ پر خون کی ندیاں بہتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایسے میں ایک انسان، صرف ایک انسان ایسا دکھائی دیتا ہے جو کبھی اپنے چاچا کے قاتلوں کو تو کبھی اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف کر کے دنگ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے سوا کون ہوگا ایسا؟ بشر نہیں، عظمت بشر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کسی کا معمولی سا رویہ، چند تلخ الفاظ عمر بھر کے لیے بھلائی نہیں بولتا۔ تو ایسے میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنی زمین کو تنگ کر دیتے ہیں، ہجرت پر مجبور کرتے ہیں اور وہاں بھی سکون لینے نہیں دیتے، آئے دن کی لڑائیاں اور عزتیں دینے جا پہنچتے ہیں، انہیں کتنی آسانی سے کہہ دینا کہ جاؤ آج کدن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی کام ہے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وہی ثانی ہی ہمارے رہبر ہیں جن کی زندگی ہمیں تن قرآن ہے، اور دین کا انتظام بھی اس بات پر موقوف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے۔ یہ ایک واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے ہر طرح دین کی تکمیل ہوگی، ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا میں درجہ بدرجہ چاند اور ستاروں کے طلوع کے بعد وہ خورشید انور طالع ہوا جس کے کیلے کبھی غروب معمار قدرت اپنی عمارت میں آخری پتھر کو اپنی جگہ رکھ کر اپنی تعمیر پوری کر چکا۔ طرح طرح کی بہاروں کیا آنے کے بعد کائنات میں وہ سدا بہار موسم آ گیا جس کے بعد پھر خزاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور اسوہ حسنہ سے اپنے تو اپنے غیر بھی اس آفتاب نبوت کو محسن اعظم کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اس مقصد کے حصول کے ذریعے کو سامنے لے آتی ہے
کہ ہم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت کی راہیں کھول دینے کے لیے یہ شمع روشن رکھ دی ہے۔ یہ ایک طرف تو بشیر بن کر راہ راست بتائی گئی اور دوسری طرف نذیر بن کر تمہیں ضلالت کے رستوں سے خبردار کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محض فانوس نہیں تصور کیا گیا جس میں بجائے خود قوی نور نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اندر کی مشعل کی شعاع کے ارد گرد بکھیر دیے۔ بات اگر صرف استعارے میں لپیٹ کر چھوڑ دی گئی ہوتی اور تمثیل کی حد سے کلام آگے نہ بڑھا ہوتا تو فیل واقعی مفسدین کے لیے موقع تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کو امت کے لیے مشتبہ بنانے میں بہت کچھ رخنہ اندازیہ کر سکے، لیکن قرآن مجید نے اپنی تمثیل کے مفہوم اور اپنے استعارے کے مدعا کو جا بجا کھول کے رکھ دیا اور اس درجہ وضاحت و صراحت اختیار کی ہے کہ فتنہ گروں کے لیے میدان تنگ و تاز باقی چھوڑا ہی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الاحزاب تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں فرمائی، یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اس نمونے کا دامن تھامنا ہر شخص کے لیے لازم ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہونے اور یوم آخرت کی جواب دہی سے دوچار ہونے کے متوقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح اسوہ حسنہ قرار دینا اور پھر اس اسوہ کی اتباع کو واجب ٹھہرانا اس بات پر دلالت ہے کہ تنہا خدا کی کتاب کو لے کر کوئی شخص اس دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا جس میں اسلوبی اتھارٹی اور سنت قرآن ہے۔ اور پھر اس کے بعد وعید بھی سن لیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یعنی جو اس اسوہ حسنہ سے منہ موڑے گا تو ایسے لوگوں سے اللہ بے نیاز ہے۔ اب قابل غور امر یہ سامنے آتا ہے کہ تمام انبیاء کی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا امت کے لیے مثال ہونا کن کن پہلو کو محیط ہے اور اس کی وسعتیں کہاں تک پہنچی ہے۔ اس کا سیدھا اور مختصر جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنے ہر پہلو میں اسوہ حسنہ اور حسنہ روشن و نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔